کامل علم و عمل رکھنے والے تھے، اور ہر طبقے میں نفاق کی تشخیص فرماتے تھے۔ نفاق، مشائخ میں نفاق، علماء میں نفاق، واعظین میں نفاق، مدرسین میں نفاق، اہل مدارس میں نفاق، طلبہ میں نفاق، حکام حاکمین میں اور محکومین میں نفاق، مریدین میں نفاق، اور صحیح تشخیص ہوتی تھی۔ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں بخشتے تھے۔ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ایک مصرع تو پورا صحیح یاد آتا ہے، وہ بھی کافی ہے اس مضمون کے سیاق میں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ داد قرآن کی نہ دو، قرآن کی نہ دو، اس پہ عمل تم کرو، اور پیش خالق کائنات داد کی حاجت کیا ہے۔ اور کچھ ہے لیکن مضمون یہی ہے، داد قرآن کی نہ دو، اس پہ عمل تم کرو۔ ہاں، کیا فائدہ ہو جائے گا؟ عمل تو ہے نہیں۔ عمل سے ہر طبقہ ہٹتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ جو دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، دوسروں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور اچھی باتوں کے لیے کسی نے کوئی مکتب قائم کر رکھا ہے، کسی نے مدرسہ قائم کر رکھا ہے، کسی نے خانقاہ قائم کر رکھی ہے، کوئی واعظ بنا پھر رہا ہے، برا حال ہے۔ کہاں رہ گیا دین؟ صرف زبانوں پر رہ گیا؟ دین صرف کاغذ اور قلم میں رہ گیا؟ قلب کے اندر، دل و دماغ میں کتنا دین ہے، اور اعضاء و جوارح میں کتنا دین ہے؟ میں کیا عرض کروں آپ لوگوں سے؟ ہمارے یہاں اس موقع سے یہاں حاضر ہونے والے، تشریف لانے والے عام طور سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اہل مدارس بھی ہوتے ہیں، ان میں اہل انتظام بھی ہوتے ہیں، مدرسین بھی ہوتے ہیں، طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، عوام بھی ہوتے ہیں۔ جلسہ کس لیے منعقد کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم آپ حضرات سے کچھ کہیں۔ کیا کہیں؟ بہت برا حال ہے اس وقت میرے بھائی۔ ہم کتنا ہی زبان سے داد دیتے رہیں کسی چیز کے بڑھیا ہونے کی، اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں ہمیں نفع اور فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے وہ شخص نسخے کی داد دے رہا ہے، اس طبیب کے کمال و حذاقت فن کی داد دے رہا ہے، 10 کے سامنے بیان کرتا ہے، نسخہ نہیں استعمال کرتا۔ فائدہ ہوگا جب نسخے کو استعمال کیا جائے۔ محض فضائل بتا دینے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت علم کے مطابق عمل کی بہت بڑی کمی ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ علم کے مطابق عمل کی بہت بڑی کمی ہے۔ کیا کہوں آپ حضرات سے، کس طبقے سے کیا کہوں؟ قدر مشترک بات تو یہی ہے کہ ہر بندہ اور بندی اللہ کے جس قانون کی تعمیل کا معاہدہ کیے ہوئے ہے، جس کی بنیاد پہ وہ مومن کہلاتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے، اسے اپنے اس معاہدے کو نبھانا ہے، اس معاہدے کو نبھانا چاہیے۔ آج حال یہ ہے کہ نمازوں ہی کی پابندی نہیں، روزے ہی کا اہتمام نہیں، حج اور زکوٰۃ فرض ہو جاتے ہیں ان کا اہتمام نہیں، سچائی امانت داری اٹھ گئی، ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی اٹھ گئی، امانتیں اٹھ گئی، جھوٹ عام ہے۔ دیکھو کس کس طرح لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہر طبقہ جھوٹ بول رہا ہے، ہر طبقہ، پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی، اور تعلیم و تعلم کا نظام چلانے والے بھی، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ بس جھوٹ
کوئی مہذب طریقے سے بولتا ہے، کوئی غیر مہذب طریقے سے بولتا ہے، جھوٹ عام ہو رہا ہے، حلال اور حرام کمائی میں امتیاز اٹھتا جا رہا ہے، دھوکہ دڑی، ہیرا پھیری، رشوت ستانی عام ہو رہی ہے۔ کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ آئے وہ حلال ہی ہو۔ کتنے چور دروازے ہیں کہ مشتبہ اور حرام روپیہ پیسہ خوب گھسیٹ رہے ہیں لوگ، اس کے لیے ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، مقدمے بازیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، دوسرے کی زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ ہے، دوسروں سے پیسہ قرض کے طور پر لے کر یا کوئی سامان خریدا ہے جس سے اس کا حق بنتا ہے سے مکر جاتے ہیں، نہیں دیتے۔ بہت برا حال ہے، بہت فکر کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں۔ اور ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے یہ تعلیم و تعلم کا نظام جو ان مدارس کی صورت سے قائم کیا تھا، مقصد صرف پڑھنا پڑھانا نہیں تھا، مقصد تھا دین کو زندہ کرنا، اللہ کے قانون کی بالادستی، اور ہر طبقے میں اللہ کے اس قانون کو رائج کرنا، شائع کرنا، زندہ کر دینا، منتقل کر دینا، اور کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اللہ کے رنگ میں رنگ دینا، جسے صبغۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ مگر اب حال یہ ہے او خیشتن گمست کرا رہبری کنت، ہمارے اندر ہی وہ دین کا رنگ نہیں، تو مسند پر بیٹھ کے جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں عملی زندگی میں وہ ہمارے عمل میں نظر نہیں آتا، نہ زبان کے عمل میں، نہ آنکھ کے عمل میں، نہ ہاتھ و پیر کے عمل میں، نہ معاشرات میں، نہ معاملات میں، نہ اخلاق میں، نہ روپیہ پیسہ کمانے میں، نہ اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے میں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں، پڑوسی کے ساتھ برتاؤ، گھر والوں کے ساتھ برتاؤ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، برابر والوں کے ساتھ۔ کتنی برکت ہوئی ہمارے ان اکابر نے جو یہ مدارس دینیہ قائم کیے، تھوڑے ہی دنوں میں امت کی کایا پلٹ ہو گئی تھی۔ آج مدارس اور مکاتب میں اضافہ ہے، لیکن امت کے منکرات میں بھی اضافہ ہے، گناہوں میں بھی اضافہ ہے، برائیوں میں بھی اضافہ ہے، بجائے کم ہونے کے منکرات بڑھ رہے، ہسپتال کی تعداد بڑھ رہی اور افسوس کے بیماریاں بڑھ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ یا تو ہسپتال کی دوا کامیاب نہیں، صحیح دوا نہیں تیار ہو رہی، یا دوا تیار ہو رہی تو دی نہیں جا رہی ہے، اس کی سپلائی نہیں ہو رہی، مریضوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہم میں سے ہر طبقے کو اپنا جائزہ للہ فی اللہ پورے اخلاص کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ہمارے جو اکابر و بزرگان دین تھے وہ پہلے خود اس دین کے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی عمل اللہ کی منشا کے خلاف، مرضی کے خلاف، حکم کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف دوربین سے بھی اگر کوئی دیکھے تو نہیں پا سکتا تھا۔ ہمارا حال ایسا نہیں ہے آج، اس لیے ہماری تعلیم میں، ہماری تلقین میں، ہماری محنتوں میں وہ خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے تعلیم و تعلم کے نظام میں وہ خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے ان مدارس اور مکاتب پر وہ نتائج، وہ ثمرات مرتب نہیں ہو رہے، وہ دینی خدام نہیں تیار ہو رہے کہ جو مدرسے سے نکل کر مسلمانوں میں انقلاب صالح پیدا کر سکے اور برپا کر دیں۔
پہلے ایک ایک فارغ ایک ایک فاضل ایک امت کے درجے میں ہوتا تھا. چند حضرات فارغ ہوتے وہ ایک امام ہوتے تھے. دیکھیں شیخ الہند و شیخ العالم حضرت مولانا، اور یہاں سے کہاں سلسلہ تو بہت پہلے سے استاذ العلماء حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نور اللہ مرقدہ نے کیسے افراد تیار کیے ہر ایک ایک امت کے درجے میں. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی قدس سرو کو دیکھیے، حضرت مولانا گنگوہی، حضرت مولانا، پھر اس کے بعد چراغ سے چراغ چلتے چلے گئے. کیسے کیسے حضرات، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب عثمانی، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دیوبندی، ان میں سے ہر ایک آفتاب و مہتاب. دارالعلوم دیوبند انہوں نے قائم کیا اور مدارس قائم کیے. کیسے لوگ تیار ہوئے کہ بر صغیر میں انگریز اسلام کا بیج مارنا چاہتا تھا، انہوں نے یہودیت اور عیسائیت کے چھکے چھڑا دیے اور اسلام کا بول بالا کر دیا. ہمیں جائزہ لینا چاہیے دینی خدام کو، اہل مدارس کو. کیا بات ہے ہمارے اس کاروبار میں وہ خیر و برکت کیوں نہیں ہے؟ پانی کہاں مرا ہوا ہے؟ یہ دینی مدارس دین کی نشر و اشاعت کے لیے تھے. یہ ایسی جگہ تھی کہ 24 گھنٹے اگر کوئی رہ کر ان کا جائزہ لے وہاں کوئی ناجائز چیز نظر نہ آئے. مگر افسوس اب ایسا نہیں رہا. اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں اہل مدارس ہے. یہ تو صحیح ہے کہ فائدہ ان سے اب بھی بہت ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسے ویسے تیار ہو ہی جاتے ہیں، نکل ہی جاتے ہیں. میرا منشا تو اس سے اوپر بات کرنے کا، اٹھ کر بات کرنے کا ہے کہ بھئی ہمارے مدارس میں اس کا پورا اہتمام رہنا چاہیے. کوئی چیز ہمارے نظام میں اللہ کے قانون کے خلاف نہ ہو. کبھی گوارا نہیں کیا. میں سنایا کرتا ہوں جہاں اہل علم ہوتے ہیں، فقیہ النفس قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے. شورا میں ایک رکن تجویز کرنے کی بات تھی دیوبند کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو دیوبند کی نمائندگی کرے، مگر چونکہ اس شخص میں شورا کا رکن بننے کی اہلیت و صلاحیت نہیں تھی، حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ نے صاف فرما دیا تھا کہ شورا کی اہلیت نہیں، اس لیے اس کو رکن نامزد کرنا جائز نہیں. ہم ناجائز کام نہیں کریں گے. پتہ نہیں مدرسے چلانے والے ان کو اپنے اکابر کے اس طرز عمل کا پتہ ہے کہ نہیں، اور ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی اسوہ و نمونہ ہے یا نہیں، یا یہ کوئی ان کی خصوصیات میں تھا. ہمارے سب اکابر ایسے ہی تھے، کبھی انہوں نے کوئی ناجائز چیز گوارا نہیں کی. حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ راوی ہیں، یعنی وہ نقل کرتے ہیں کہ معاملہ بہت نازک تھا، شورش اور فتنے کا اندیشہ تھا، یہاں تک کہ مدرسہ بند ہو جانے کا اندیشہ تھا. اور ہم نے حضرت سے عرض کیا حضرت اس مصلحت سے رکھ لیا جائے. فیصلے تو حضرت کی منشا کے مطابق ہی ہوں گے، اصول و ضابطے کے مطابق حضرت کے خدام ہی ہیں. فرمایا نہیں، ناجائز ہے، ہم ناجائز کام نہیں کر سکتے. اور جناب اگلی بات فرما دی، مدرسہ بند ہو جائے، مدرسہ مقصود نہیں، رضائے رب مقصود ہے. اگر مدرسہ بند ہو جائے گا تو ان سے باز پرس ہوگی، اور اگر ہم ایسا رکن مقرر کریں گے، ناجائز کام کریں گے تو پھر ہم سے مواخذہ ہوگا. حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں حضرت کے اندر وہ قوت قلب تھی، کچھ نہیں ہوا، فتنہ فرو ہو گیا. یہ حضرات اہل دل تھے. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، یہی ہے جس سے انسان کے قلب کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے. کمال محبت اور کمال خوف و خشیت کا حامل، اور ان کے قلوب اس کے حامل تھے. کہاں فتنے وہاں پر رکتے تھے اور کہاں ان کو کوئی تاثر ہوتا تھا. کچھ بھی نہیں ہوا، یوں ہی گزر گیا.
ان حضرات کے پیش نظر ان مدارس دینیہ سے دین کی نشر و اشاعت تھی، اور دین کی نشر و اشاعت سے اپنے دینی ایمانی بھائیوں کا فائدہ، اور اس کی جو اصل کیا کہنا چاہیے، اصل جو اس کا مقصد تھا، اس کے پیچھے علت العلل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو آدمی وہی کام کرے گا جو جائز ہوگا، جو ناجائز ہوگا وہ کیوں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ اب ایسے حضرات، کیا کہوں، ہم لوگوں میں وہ قلوب اور وہ دل نہیں رہے، وہ قوت قلب نہیں رہی، ڈھل مل ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں مقصد بھی کیا ہے۔ پہلے تو میں کہتا ہوں مقاصد کا بھی نہیں پتہ آج کل ہم اہل مدارس کو، میں تو یہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ امت کا بڑا مسئلہ ہے فقدان شعور۔ آج امت کے کسی طبقے کو شعور حاصل نہیں، شعور کا فقدان۔ واعظ نہیں جانتا کہ تو واعظ کس لیے کہہ رہا اور واعظ کا مقصد کیا ہوتا ہے، پڑھانے والے کو نہیں پتا کہ تدریس کس لیے ہے، کیا اس کا مقصد ہے، مدرسہ قائم کرنے والے کو نہیں پتا، معتم کو نہیں پتا، منتظم کو نہیں پتا، طلبہ کو نہیں پتا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھنا چاہیے۔ ہر طبقہ بے شعوری کا شکار ہے۔ وہ حضرات باشعور تھے، متیقظ تھے، آج کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ جائز ناجائز کے تو مجھے بات یاد آئی، وہ تو حالانکہ اتنی پہلی بات ہے کہ شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکتہ کے متعلق سنا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے، دو باتیں فرماتے تھے، تو ایک سناتا ہوں کہ پہلے جائز اور ناجائز کا لفظ سنتے تھے، اب تو مدرسوں میں جائز اور ناجائز کا لفظ بھی نہیں سنتے، وَكُلُّهُ يَجُوزُ، فرق ختم ہو گیا، فرق اٹھ گیا۔ مجھے کہنا ہے یہاں ایک بات، مدرسے والے کم ہوں یا زیادہ، عوام بھی سن لیں، چونکہ اس کا تعلق عوام سے بھی۔ اگر عوام پکے ہو جائیں کہ ہلڑ بازی نہیں ہونے دیں گے اور شریعت کے خلاف کام نہیں ہونے دیں گے، تو دیکھیں پھر کس کمیٹی کی، کس شورا کی، کس محتمم کی جرأت ہے کہ پھر وہ ان کا مقابلہ کرے، ان کا سامنا کرے۔ مگر ان بیچاروں کو، عوام کو پتہ نہیں ہوتا نا، انہیں تو یہ لوگ ایسی ایسی باتیں سجھاتے ہیں اور ایسی لیپا پوتی کی باتیں کرتے ہیں کہ دکھائیں گے کہ بہت بڑا دین ہے، بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، لے لو ایک بچے کو گود، جنت کا دروازہ کھل جائے گا تمہارے لیے، اور اگر جنت نہ ملی تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ کیا ہو رہا ہے مدرسوں میں؟ تماشے ہو رہے ہیں، یہ مداریوں کو بلایا جا رہا ہے، کھیل کرایا جا رہا ہے، ڈگڈگیاں بجائی جا رہی ہیں، بندر نچائے جا رہے ہیں۔ جیسے مداری ہوتے ہیں، ڈگڈگی بجاتے ہیں، بندر نچاتے ہیں، پیسے بھر کے لاتے ہیں، کچھ شرم آتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف حس ختم ہو گئی، غیرت اور شرم کا جنازہ نکل گیا، کسی کو حس نہیں، تماشا بنا رکھا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مدرسے نہیں چلائے، پڑھو ان کی تاریخ، مدرسے کیسے چلائے جاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بزرگ نہ بھی ہوتے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے کے گئے، شریعت دے کے گئے، لیلھا کنہارھا بیضاء نقیہ، ہر موقع کے لیے اسوہ و نمونہ موجود ہے۔ فقہا نے ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیا۔ یہ تو قربان جائیے ہمارے اکابر بزرگوں کے، انہوں نے کر کے بھی بتا دیا اور کہہ کے بھی چلے گئے، مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے، خون کھولتا رہتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، تم دین کا کام کرتے ہو تو دین کے طریقے پر کرو، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق کرو۔ اگر مدارس دینیہ ہی میں سے دین کا جنازہ نکلے گا، سنت و شریعت کا جنازہ نکلے گا،
اللہ کے قانون کو پامال کیا جائے گا تو چکف رزقہ و برخیزت کجا امانت مسلمانی. عوام سے کہتے ہو کہ وہ شادی سنت کے مطابق کریں، رسوم و رواج کو چھوڑ دیں، اور بڑے بڑے اداروں کے لوگ بڑی بڑی باراتیں لے کر بارات گھروں میں جا رہے ہیں، کئی ہزار شادی کارڈ چھپوا رہے ہیں. ڈوب مرنا چاہیے، مدرسے سے استعفیٰ دینا چاہیے، ہر تعلق ختم کر دینا چاہیے مدرسے سے. کہے کے لیے مدرسہ چلا رہے ہیں؟ جب قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتے مدرسہ کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ پھر ان حضرات نے مدرسے چلائے ہیں، ان کے دل میں اللہ کے عشق و محبت کی بھٹی سلگ رہی تھی. اللہ کے دین کا جنازہ نکلتا ہوا دیکھتے تھے، ان کا خون کھولتا تھا، ان کی صحت گھٹتی تھی. آج ہم ہی جنازہ نکال رہے ہیں. کیسے کیسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. میں نے بعض جلسوں سے متعلق احوال ضبط کر کے منگائے، بہت تکلیف ہوئی. مغرب کی نماز عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، غروب سے 10 منٹ پہلے کیا ہو رہا ہے؟ ایک مداری ہے جو ڈگ ڈگی بجا رہا ہے، بندر نچا رہا ہے، پیسے اینٹھ رہا ہے لوگوں سے، غلط سلط قسم کی باتیں بیان کر کے. اور حیرت ہے مجھے ان لوگوں پر جو حدیث پڑھانے والے ہیں، ایسے مدرسے کے جلسوں کا جز بنتے ہیں. وہ بھی مجرم ہیں، وہ بھی ماخوذ ہوں گے، ان کی بھی پکڑ ہوگی اگر انہیں پتا ہے کہ وہاں ایسا ہوتا ہے، پھر شرکت کرتے ہیں. یہی فقیہ النفس قطب الارشاد حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ مولانا شیخ علی صاحب تھانوی قدس سرہ جب کانپور میں پڑھاتے تھے، 33-34 سال کی عمر تھی. امت کے حکیم اور ملت کے مجدد تو نہیں بنے تھے، مگر علم اس وقت بھی وافر تھا، کامل تھا. حضرت کے واعظ بھی ہوتے تھے، درس حدیث بھی ہوتے تھے، فقہ بھی پڑھاتے تھے، حدیث کا درس بھی دیتے تھے، تفسیر کا درس بھی دیتے تھے. بہت اچھا علم تھا. وہاں کانپور میں ایک مجلس مولود ہوتی تھی، اس میں حضرت خود کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، لکھا ہوا ہے. اس نیت سے جاتے تھے کہ دین کی باتیں بتاؤں تاکہ ان میں توحید پیدا ہو، کفریہ شرکیہ رسوم اور رواج سے وہ نکلیں، سنت کی طرف آئیں، بدعت ختم ہو جائے. اور ہو رہا تھا، بڑے منافع اور فوائد ہو رہے تھے، اور حضرت کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے. مگر وہ شخصیت وہ فقیہ النفس قطب الارشاد کی تھی، جن کی گھٹی میں فقہ پڑا ہوا تھا، جن کا فہم دین خالص تھا، کامل تھا، بالکل صحیح فہم نصوص تھا. جب ان کو پتہ چلا، اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ایک دوسرے صاحب کے سامنے. انہوں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو لکھا. حالانکہ حضرت تھانوی قدس سرہ چاہتے تو کہتے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو اپنے شیخ کا ہم مشرب ہوں، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی میرے شیخ و مرشد ہیں. آج کی زبان میں بتاؤں، کہتے ہیں وہ میرے کوئی شیخ نہیں ہے، میرے استاذ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں، میں یوں سمجھتا ہوں، مگر نہیں. حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ کے علم اور کمال علم، حذاقت فن و علم اور کمال تقوی کے گرویدہ تھے مولانا شیخ علی صاحب تھانوی. جب پتہ چلا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور خط لکھا حضرت کو 1.5 صفحے کا عربی میں. اور پھر کیا لکھا ہے اس میں؟ پھر حضرت گنگوہی قدس سرہ نے خط لکھا، چھوٹا سا خط لکھا، اور اس میں اس طرف اشارہ کیا کہ توبہ کرو توبہ، ورنہ میں ناراض ہوں. اور توبہ بھی کا گناہ خلوت میں ہوتا ہے تو خلوت میں توبہ، اور کھلم کھلا گناہ ہو تو پھر کھلم کھلا توبہ ہے. السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ التوبہ حسب الحوبہ. اور وہاں سے پھر ایک 2 طرفہ گفتگو شروع ہو گئی. حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، لیکن اور لوگ کرتے تھے. حضرت ہمیشہ منافع اور فوائد لکھتے تھے. حضرت گنگوہی قدس سرہ اصول و قواعد کی بنیاد پر حکم شرعی کی تخریج و تطبیق کرتے ہوئے لکھتے تھے کہ ناجائز. ایک بات سنانا چاہتا ہوں جو اسی میں حضرت نے لکھی ہے. یہ اہل علم، اہل مدارس
پڑھنے پڑھانے والے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی میں تو حس نہیں، فریضہ ہی نہیں سمجھتے اپنا، کوئی کسی کو کہتا سنتا ہی نہیں۔ حضرت نے لکھا تھا، بہت میں ابھی اپنے افتاء کے طلباء کو اسے پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی مجموعے میں کوئی ایک ایسا عمل ہے جو بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہے، اس میں ایک چیز بھی، ایک عمل بھی اگر ناجائز ہو تو وہ سارا کا سارا مجموعہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ ایک جز بھی اگر ناجائز ہو، سارا ناجائز۔ 2 نشستوں کا جلسہ ہے، 4 نشستوں کا جلسہ ہے، 1 نشست کا جلسہ ہے، بڑے بڑے اداروں کے مدرس انہیں بلا لیا، اب یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی وجہ سے اس جلسے کی، اس نشست کی تائید ہو رہی۔ یہ بھی لکھا تھا حضرت گنگوہی قدس سرہ نے، من کثر سواد قوم فهو منهم، آپ کی وجہ سے مجلس مولود والوں کی مجلس مولود کی تائید ہوتی ہے، آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ بندے کا معمول یہ ہے، معلوم کرتا ہوں کہاں بلانا چاہتے ہو، بتاؤ شروع سے آخر تک کیا ہوگا۔ اگر یہ دیکھتا ہوں کہ شرعی اعتبار سے بے غبار ہے، کوئی اس میں شریعت کے خلاف چیز نہیں ہے تو بہت اچھا، ورنہ میں نہیں جاتا۔ اور آج کے جلسے چونکہ ایسے ہی ہیں تو تقریباً جاتا ہی نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں جائیں گے تو پھر ان کو بتائے گا کون؟ ویسے بتاؤ، لکھ کے بھیجو، کوئی اثر نہیں ہوتا اس وقت جا کے بتانے کا، اور پھر آپ کے لیے وہاں جانا جائز ہی نہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں جی آپ بس اخیر میں 10 منٹ کے لیے دعا کرا دیجیے گا۔ میں نے کہا میں بھی تو اسی کا جز بن جاؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ یہ حدیث پڑھانے والے آئے اور چلے گئے، اور اس میں کتنے سارے اجزاء اس کے ناجائز ہیں، اس نشست کے، اس محفل کے، اس مجلس کے، اس جلسے کے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا فقہا سے پوچھے، وہ بتائیں گے کس طرح ناجائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے کام کے لیے ناجائز جائز ہو جاتا ہو۔ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے فرمایا دوہرا ناجائز ہے، اور اسی سیاق میں فرمایا کہ بعض لوگ جو یہ چندہ وصول کرتے ہیں جبر و اکراہ کا، جو خوش دلی سے نہیں دیتے، فرمایا آدھے کہتے ہیں جی ہم اپنے لیے تو نہیں کر رہے، مدرسے کے لیے، دین کے کام کے لیے کر رہے ہیں۔ کہا دین کے کام کے لیے ناجائز، دوہرا ناجائز ہے۔ اگر مسجد بنانے کے لیے کوئی کسی کروڑ پتی کے یہاں عقب زنی کرے اور اس کا روپیہ پیسہ نکال لے 50 لاکھ، اپنے لیے نہیں، مسجد بنانے کے لیے، جائز ہو جائے گا؟ ثواب کا کام ہے یہ۔ میرے بھائی، مدرسہ تو وہ جگہ ہے، اور جن کے ساتھ علم کی نسبت لگ گئی تو اس نسبت کا تو حق یہ ہے کہ وہ جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ فرماتے تھے کہ صوفیوں میں تو بدنام ہوں ہی، یہ علم کا بھی دھبا لگ گیا ہے، اس لیے قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اگر یہ دھبا نہ لگا ہوتا تو اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ مشت خاک قاسم کو بھی کوئی نہ جانتا۔ یہ قاسمی جو لکھتے ہیں، میں نے کہا کرتا ہوں کس شخصیت کی طرف تمہارا انتساب ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ دارالعلوم سے فراغت کی بنیاد پر لکھتے ہیں، مگر اس شخصیت کی تو لاج رکھو، کدھر سے ہو تم قاسمی؟ تمہیں حضرت اقدس نانوتوی قدس سرہ کا پتہ بھی ہے، پڑھا انہیں، وہ کیا تھے، کیا علم تھا، کیا عمل تھا، کیا ان کی ادائیں تھی، کیا تقویٰ تھا، اللہ کی محبت کیسی تھی، خوف کیسا تھا، امت کا فکر کیسا تھا۔ جوئیں پڑ گئی تھی کوچے چیلا میں، جھنگلے پر پڑے ہوئے تھے، روکی سوکھی روٹی کھاتے تھے، وہ مل گئی امت کا فکر کہ کیا ہوگا اس امت کا یہاں ان حالات میں، کہ انگریز نے ارادہ کر لیا ہے اسلام کا بیج مار دینے کا۔ کدھر سے قاسمی ہو بھائی؟ قاسمی لکھتے ہو، کچھ تو لاج رکھو۔ مدرسے والوں کی ذمہ داری اور زیادہ ہے،
کوئی کام مدرسے میں ناجائز نہیں ہونا چاہیے، بالکل۔ اگر مدرسے والے تھوڑا ناجائز کریں گے اور تھوڑا شریعت سے ہٹ کے چلیں گے تو یہ عوام اس کے مقابلے میں کئی گنا ناجائز کام کریں گے اور کئی گنا شریعت سے ہٹ کے چلیں گے۔ دیکھ لو آج ویڈیوگرافی ہوتی ہے، تصویر کشی ہوتی ہے، فوٹو کھنچواتے ہیں، بلاتے ہیں، اس کی وہ بناتے ہیں، چندے کا دھندا۔